اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت کرو گے، تعلق نبھاؤ گے، اللہ رب العالمین آپ کو فیطفی اللہ نورک۔ میرے بھائیوں، اولاد وہی درجہ بلند کرائے گی جس کو آپ دین سکھا کے جائیں گے، جس کو دعائیں سکھا کے جائیں گے، جس کو علماء کی مجلس میں بٹھائیں گے، جس کو مسجد کی زینت بنائیں گے۔ آپ اس کو بچپن سے ہی مارکیٹ میں لے جائیں گے، کسی اور ادارے میں ڈال دیں گے، اس کو دعائیں کرنا نہیں آئیں گی، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا میرا ابا مر گیا، اب اس مرے کو کرنا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو جو تخلیق فرمایا ہے، سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت کے مطابق کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، تمہاری اقوام بنائی، وقبائل، اور تمہارے قبائل بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکو۔ خاندان کے اندر کسی بھی شخص کا وجود جو ہے، اس کی ابتدا اور اس خاندان کا آغاز والدین سے ہوتا ہے۔ لہذا دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کا جو موجب ہے وہ اس کے والدین کو بنایا ہے، اور اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے ہی کسی بھی انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ پچھلے جمعہ بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی حقیقی خالق و مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کے اذن سے ہی، اسی کے حکم سے ہی کائنات کا نظام چلتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ خشکی تری میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے اذن سے ہی اور حکم سے ہی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جس بات کا حکم دیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی انداز سے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا حکم دیا ہے، وصیت دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی دیا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی دیا ہے،
یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف 26ویں سپارے میں بھی دیا ہے، جہاں سے آپ نے آیت کریمہ تلاوت سنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اس کی ماں نے اس کو مشقت در مشقت اٹھا کر اور جنم دینے میں 30 مہینے صرف کیے، بعد میں پھر دودھ بھی پلایا، 30 مہینوں کی مدت۔ حتی اذا بلغ اشد، انسان کو جوانی آتی ہے، وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرے، توفیق مانگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے، مجھے استطاعت دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت، اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، اللہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ مجھے توفیق دے میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے اللہ تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد میں اصلاح کر دے، میری اولاد کو دین کا تابع دار بنا دے، دین کا فرما بردار بنا دے، نمازی بنا دے، دینی اقدار سے محبت کرنے والا بنا دے، اخلاق کا پیکر بنا دے، معاشرتی شرم و حیا والا اس کو بنا دے۔ میرے رب تعالی اس شخص کے بارے میں جو ایسی کیفیت میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ ایسے لوگ ہیں جن کی ہم دعا کو قبول کرتے ہیں اور ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں اور ہم ان کو اہل جنت میں شمار کرتے ہیں۔ میرے رب تعالیٰ نے یہ نعمت ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو میرے بھائیوں اولاد کی اصلاح کی خاطر، اولاد کی اچھی تربیت کی خاطر محنت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی اولاد کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اولاد بھی اچھے کاموں کی طرف لگتی ہے، اور باپ کے لیے، ماں کے لیے میرے بھائیوں اصلاح کا، سکون کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ وہی اولاد کرے گی میرے بھائیوں جن کی تربیت اس نہج میں ہم کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی والدین کے حوالے سے، ان کی اہمیت اور قدر کے حوالے سے جس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں میرے عزیز بھائیوں، اب وہ بھی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی اشتہی الجہاد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشتہی الجہاد، میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، ولا اقدر له، لیکن اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل بقی من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں کوئی ایک بھی زندہ ہے، ماں یا باپ زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا امی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قابل اللہ فی برہا، آپ اس طرح کریں، اپنے اس والدہ کے لیے اپنے آپ کو اس میں لگا دیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، اپنے آپ کو اس محنت میں لگا دیں کہ اس والدہ کے ساتھ آپ نیکیاں کریں۔ میرے صحابی تو جہاد کرنا چاہتا ہے، یاد رکھنا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو اپنے آپ کو اس نیکی میں لگا لے گا، اپنا وقت اپنی ماں کی خدمت میں صرف کرے گا، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ،
ومجاہد، اللہ رب العالمین اس نیکی کی بدولت تجھے حج کا بھی، عمرے کا بھی اور جہاد کرنے کا ثواب بھی اللہ گھر بیٹھے عطا فرمائیں گے۔ کس بنا پہ؟ ماں کے ساتھ نیکی کرنے میں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میرے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں، معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد معک ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اردت الجہاد معک، آپ کے ساتھ مل کر، آپ کے لشکر میں آ کر، آپ کی سپہ سالاری میں آ کر میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ امید یہ رکھتا ہوں اللہ رب العالمین سے، میں جو امید رکھتا ہوں اللہ کے رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی امید رکھتا ہوں، والدار الآخرہ، اور دار آخرت یعنی جنت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دو امیدیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، لہذا مجھے اس کا موقع فراہم کیجئے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احیۃ امک، تیری ماں زندہ ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فبرھا، فرجع، جائیے، فبرھا، اس کے ساتھ نیکی کیجیے۔ ثم اتیتہ من جانب الآخر، میں دوسری طرف سے آیا، میں نے یہی بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اردت الجہاد معک، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کرتا ہے جہاد کروں آپ کے ساتھ مل کر، ابتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کے پیارے رسول دونوں ہی اجر، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں، والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر بھی جنت کی صورت میں چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا، وہی حق، اور جائیے، احیۃ امک، والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزم رجلہا، جائیے اس کے پاؤں کو پکڑیے، ٹانگ کو پکڑیے، جائیے اس کی خدمت کیجیے، ثم الجنہ، وہیں پہ آپ کو جنت تلاش کریں، اللہ نے جنت وہیں رکھی ہے، جائیے۔ میرے عزیز بھائیوں، سنن نسائی کی یہ 2781 نمبر حدیث ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی نعمت رکھی ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے والدین کسی بھی صورت میں، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، اور دو حدیثیں آپ نے ماں کے حوالے سے سنی، باپ کے حوالے سے بھی سنیے۔ نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروا آباءکم، اپنے باپوں سے، اپنے والد سے نیکی کر لو، تبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے خود بخود نیک ہو جائیں گے، وعفوا، اور خود پاک دامنی اختیار کرو، تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں خود پاک دامن رہیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دو باتیں آپ نے اس حدیث میں سنی۔ آج نوجوان پڑھ لکھ جاتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور تعلیم بھی وہ حاصل کرتا ہے کہ جس کی شاید اخلاقی قدر تو کوئی نہ ہو، دنیا اس سے آپ اچھی کما سکتے ہوں، اور دنیا کی دولت حاصل کر سکتے ہوں، اچھی تنخواہ لگ جاتی ہوں، یا اچھا پیسہ انسان کما لیتا ہو، اور یہ چیزیں حاصل کر کے یہ بات کہتا پھرتا ہے کہ باپ میرے کو عقل نہیں ہے، باپ میرے کو سمجھ نہیں ہے، ماں میری بیوقوف ہے، اور یہ دونوں مائی بابا جو ہیں یہ ہمارے سر پہ سوار ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جان چھوٹتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری اولادیں ہمارے منہوں سے سن رہی ہوتی ہیں
کہ ہم اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے جو جو لفظ استعمال کرتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے، باپ بوڑھا ہے یا ماں بوڑھی ہے، اللہ نے ہمت استطاعت دی ہے جتنی دی ہے، میرے بھائیوں ان کی خدمت کر لیں۔ بروا آباءکم، اپنے باپ سے نیکی کر لیں۔ تبرکم ابناؤکم، آپ کی اس خدمت کا جذبہ دیکھ کر آپ کی اپنی اولاد کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، میرا باپ اپنے باپ کی خاطر تواضع کرتا ہے، اس کے ذہن میں تصور بن رہا ہوگا کہ میرا باپ بھی بوڑھا ہوگا، میں اس سے بڑھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ اپنی مصروفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ باپ کو وقت دیتا ہے، اپنی ماں کو وقت دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس طرح خدمت کر لیں۔ میرے نبی محتشم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کر لیں گے، آپ کی اولاد بھی آگے اسی طرح ہی نیک رہے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا میرے عزیز بھائیو، عفو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اپنے آپ کو پاک دامنی میں رکھو، اپنے ظاہر بھی پاک دامن رکھو، باطن بھی پاک دامن رکھو، اپنا جو اعلانیہ وقت ہے وہ بھی پاک دامنی میں گزارو، تنہائیاں بھی پاک دامنی میں گزارو، اور اس میں بھی نیکیاں کیا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے نبی محتشم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں وہ بھی پاک دامن رہیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اگر کوئی شخص، کوئی مرد سمجھتا ہے کہ میں تنہائی اختیار کر کے میں فلاں غلط چیز اپنے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر پہ یا الیکٹرانک گیجٹس پہ دیکھ لوں، میں فلاں تصاویر دیکھ لوں، فلاں ویڈیوز دیکھ لوں، اولاد سے تو چھپ سکتا ہے، اولاد سے چھپ سکتا ہے، بیوی سے بھی چھپ سکتا ہے، شاید دنیا میں اس کو یہ موقع فراہم ہو جائے، میرے عزیز بھائیوں وہ خالق و مالک سے تو نہیں چھپ سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ارے انسان تو چھپ کے برائی کرتا ہے، نعوذ باللہ تو نے اللہ کو اتنا بے حیا سمجھ لیا ہے کہ ساری دنیا سے تو اوجل ہو جاتا ہے، اللہ سے تو اوجل نہیں ہوتا، ساری دنیا سے تو برائی چھپانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو بے حیا سمجھ کے اس کے سامنے کرنی شروع کر دیتا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنا چاہیے ہمیں، اور انسان یہ شاید سمجھتا ہو کہ میرا نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ میری بچی دیکھ رہی ہے، نہ میرا نوکر ملازم مجھے دیکھ رہا ہے، میں اکیلا دفتر میں اپنے موڈ میں ہوں، اپنے بیڈ روم میں موڈ میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ رب العالمین میرا خالق و مالک فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، میزان میں نامہ اعمال رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرموں کو اس وقت دیکھیں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں نامہ اعمال کی فلاں چیز نہ کھل جائے، ہمارے نامہ اعمال کی فلاں چیز نہ کھل جائے، ڈرتے ہوں گے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی مجرم آدمی آپ اس کو جیل میں لے جائیں، وہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دیتا اس خدشے کی بنا پہ کہ جیسے پولی گرافک مشین لگے گی میرا جھوٹ پکڑا جائے گا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، آخر اس کا بھی خاندان ہے، اس کے بھی لوگ جاننے والے ہیں، وہ اپنی عزت بچاتا ہے کہ کہیں لوگوں کے سامنے بے عزت نہ ہو جاؤں۔ میرے عزیز بھائیوں، رب العالمین فرماتے ہیں مجرم ڈریں گے کہ ہائے کاش ما لہذا الکتاب، اس میرے نامہ اعمال کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، الا احصاها، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی۔ اور پھر شاید انسان انکار کرنے کی کوشش کرے، شاید، حالانکہ رب العالمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تصور ہے کہ انسان شاید انکار کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، انسان ایسے نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان تو نے جو دنیا میں عمل کیا تھا اس کو حاضر اپنے سامنے پائے گا۔ یہ چل رہی ہے فلم آپ کے سامنے،
اس کو دیکھو دنیا میں فلاں وقت تو نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ انسان آج سے پہلے نا مانتا نہیں تھا، جب یہ الیکٹرانک گیجٹس، موبائل، یہ ٹیبلٹس یا یہ بڑی میموری والے کارڈز نہیں آئے تھے تو دنیا دار لوگ چھیڑتے تھے کہ رب کے پاس اتنے لیجر اور رجسٹر کہاں سے آئیں گے عمل لکھنے کے لیے، اتنی یادداشت، اتنی دنیا، کروڑوں اربوں افراد کیسے لکھے جائیں گے، وہ کہاں پہ رجسٹر سنبھالے جائیں گے۔ اب اللہ نے انسان کو عقل، سمجھ، فہم، فراست دی ہے، اب چھوٹے چھوٹے میموری کارڈ مائکرو قسم کے آ گئے، جہاں پہ ہمیں تو جی بی کا پتہ ہے، پھر ٹیرا بائٹ کا پتہ لگا، پھر پیٹا بائٹ کا پتہ لگا، پھر زیزا بائٹ کا پتہ لگا کہ آپ کا ایک زیزا بائٹ میں آپ کی پوری دنیا کا ڈیٹا آ سکتا ہے، اتنے میموری کارڈ۔ ہم کہاں پہ پھر رہے ہیں؟ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ اس نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اسی طرح ہی تربیت کی کہ انسان تیری تنہائی بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے، تیرا ظاہر بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اپنی اولادوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، بیویوں کو، بچیوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، آج اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اچھا سلوک کر لیں، اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی اس حدیث کے مطابق ان کے دلوں میں آپ کی قدر اور محبت ڈال دیں گے۔ آج ماں اگر اپنی ساس کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ گھر میں غلط سلوک کرے گی، بچہ اور بچی آبزرو کر رہے ہیں کہ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، آگے نسل گزرے گی اس سے بھی بدتر سلوک ہوگا اس حدیث کے مطابق جو آپ نے سنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت گزرتے ٹائم تو لگتا کوئی نہیں ہے، اور انسان یہی سوچتا ہے کل کی بات ہے، میں تو ابھی 10 سال کا تھا، آج میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، آج 30 کا ہو گیا ہوں، 40 50 60 70 کا ہو گیا ہوں، یار اب میرے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، اب میرے لمز جواب دے گئے ہیں، اور اعضائے جسمانی جوڑ میرے کام صحیح طرح نہیں کر رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح ہی انسان تیرے اندر سے جان نکل جانی ہے، تو نے اس دنیا کا نہیں رہنا، تجھے میت کہہ کے تیرا اعلان ہوگا، تجھے دفنا دیا جائے گا، اب تو جانے اور تیرا عمل جانے جو تو دنیا میں کر کے گیا تھا۔ اور وہاں پہ میرے بھائیوں پھر تو سفارش بھی نہیں چلے گی، یہاں پہ تو دنیا ہے، ہم پاکستان کی بات کر لیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کا اختیار ہے، طاقت ہے، آپ کہیں گے یہ بھی بندہ میرا اینو بھی جان دیو، اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اینو بھی نگا دیو۔ وہاں پہ تو میرے بھائیوں کوئی بھی پرچی بھی نہیں چلتی، کوئی سفارش بھی نہیں چلتی میرے عزیز بھائیوں۔ اس کے لیے ہمیں سامان تیار کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی حدیث طیبہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ ماں کے ساتھ کے جو نسبت کے رشتے ہیں، آپ نے حدیث پہلے بھی سنی ہوگی لیکن دوبارہ سنیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی 1554 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑا گناہ کر لیا، فهل لی من توبہ، کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل لک من ام، کیا تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالہ، ماں کی بہن خالہ موجود ہے؟ کہنے لگا جی ہم۔ فرمایا فبرھا، جائیے اس کے ساتھ نیکی کریں، اللہ تعالیٰ تیری تلافی اسی میں فرما دے۔ یاد رکھیے، یہ گناہ جو ہے نا، یہ کوئی حد والا گناہ نہیں ہے، کسی کی چوری نہیں کی، کسی کی ڈکیتی نہیں کی، کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، کسی کے پیسے نہیں مارے، اور کسی کا حق مالی اعتبار سے جائیداد کا حق نہیں مارا۔ یہ چھوٹے گناہ ہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام کا گناہ کے حوالے سے جو اثر تھا اور احساس تھا، آپ اس کو سنیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہم گناہ کو کس طرح محسوس کرتے تھے، اور تم لوگوں کا گناہ کے حوالے سے احساس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انکم، کہ تم لوگ، آپ گناہ کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ تم تو گناہ ایسے سمجھتے ہو
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مکھی جو ہے نا وہ آنکھ یہ ناک پہ بیٹھی اڑا کے مار دی، گناہ کر لیا. فرماتے ہیں کہ شاید تم بڑا ٹریویل قسم کا اور آرڈینری اور معمولی قسم کا گناہ سمجھتے ہو کسی بھی چیز کو. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہم ایک گناہ کو، ایک غلطی کو اتنا سمجھتے تھے، ایسا سمجھتے تھے من الموبقات کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، ہم نے ہلاک ہو جانا ہے، تباہ و برباد ہو جانا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہنی. جب تک میرے بھائیوں گناہ کا احساس اس طرح نہیں ہوگا، ہم ان نیکیوں کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اسی وجہ سے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کروانے کے لیے، یہ تعلقات کو نبھانے کے لیے اور ان رشتوں کو پرونے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابتدائی ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعثت کے مقاصد پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کس مقصد کے تحت بھیجا ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے بِأَن يُعْبَدَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وَتُكْسَرَ الْأَوْثَانُ اور بتوں کو توڑا جائے، وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ اور ان رحم کے رشتوں کو نیکی کے ساتھ ملایا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقصد دے کے بھیجا. میرے بھائیوں، ہم جمعے بھی پڑھیں، ہم درس بھی سنیں، ہم علماء کی تقاریر بھی سنیں، ہم مساجد میں صفوں پہ بھی آ کے اپنا وقت گزاریں، ذکر و اذکار بھی کریں، تلاوت آیات بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں. عمل ہمارے لوگوں سے ملنے کے والے سے وہی رہے. میرے بھائیوں، ان چیزوں نے پھر ہمارے اوپر اثر کیا کیا ہے؟ ان چیزوں نے ہمارے اوپر اثر کیا کیا ہے؟ یہ نیکیاں ساری وہ نیکیاں ہیں میرے بھائیوں جو ہمیں خدا ترسی سکھاتی ہیں، جو ایک دوسرے کا دھیان رکھنا سکھاتی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا سکھاتی ہیں. اور ملنے کا سب سے زیادہ حق میرے بھائیوں والدین کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارا وجود دنیا میں قائم ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں لا یزید العمر الا البر ولا يرد القضاء الا الدعاء اور وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. 3 باتیں، بڑی پیاری باتیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. جامع ترمذی کی 2139 نمبر حدیث ہے. فرمایا پہلی بات، عمر میں اضافہ چاہتے ہو، ایج بڑھانا چاہتے ہو. ہر شخص جو ہے نا دنیا میں، انسان کی خواہش کہ وہ دنیا سے جائے نہ، ادھر ہی رہے، کیونکہ اس نے آخرت دیکھی نہیں ہے، آخرت کا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں لا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے اس کی نعمتوں کے بارے میں کیسی، ولا خطر علی قلب بشر، آج تک اس کا تصور کسی انسان کے دل پہ کبھی طاری نہیں ہوا کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی. کیونکہ اللہ نے یہ نظام رکھا نہیں ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ آئے، آ کے بتائے کہ جی جنت کی نعمتیں اتنی اچھی. میرے عزیز بھائیوں، فرمایا عمر بڑھانا چاہتے ہو، نیکیاں کرو، اور تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، دعا کیا کرو. اور سمجھیے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ، ایک آدمی کا رزق جو ہے اس سے منع کر دیا جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے، بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، اس برائی کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے جو اس نے کی ہوتی. میرے عزیز بھائیوں، تصور کیجئے انسان برا عمل کرتا ہے اور اس برے عمل سے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفظ ود ابیک لا تقطعه فیطفئ اللہ نورک، اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو. میرے عزیز بھائیوں، اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت کرو گے، تعلق نبھاؤ گے، اللہ رب العالمین آپ کو فیطفئ اللہ نورک،
اگر آپ نے یہ کام کیا ہے نا کہ اس کی حفاظت نہیں کی، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے اس تعلق کی حفاظت نہ کی، اللہ کریم آپ کے نور کو گل کر دیں گے، بجھا دیں گے، اور نور کا بجھنا آپ کی ظاہری رونق بھی ختم کر دے گا، آپ کے رزق سے برکت بھی ختم کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ہمیں سب کو، میرے عزیز دوستو، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین، ماں ہو، باپ ہو، میرے بھائیوں، ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 2-3 باتیں ہیں اور آپ سنیے، سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 1900 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا اتاہ، ایک آدمی آیا ان کے پاس، فقال ان لی امرأۃ وان امی تأمرنی بطلاقها، میری عورت جو ہے نا، میری بیوی وہ موجود ہے اور میری ماں کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہوتا ہے نا، باپ وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، اگر تو چاہتا ہے کہ اس دروازے کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کی بات مان لیا کرو، اگر تو چاہتا ہے کہ اس دروازے کو بند کرنا ہے تو اپنے باپ کی بات کو اگنور کر دیا کرو۔ اب فیصلہ یہ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کا دروازہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ کھلوانا چاہتے ہیں یا بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ اسی صورت ہی ہمارے لیے قائم و دائم ہے جب ہمارا اطاعت کے حوالے سے اور بات ماننے کے حوالے سے اپنے باپ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث جامع سنن ابی داود کی 3530 نمبر حدیث ہے۔ کہتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص آیا کہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لی مالا وولدا، میرے پاس مال بھی ہے اللہ کے پیارے رسول، میری اولاد بھی ہے، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، میرا باپ چاہتا ہے میرا مال لے جائے۔ اس سوال کو دھیان سے سنیے، کتنے لوگ میرے پاس، ہر مسجد کی بات ہے، ہمارا عادت نہیں ہے کہ اسپیسیفائی کسی کو کریں، ہر بندے کی عزت نفس ہوتی ہے کہ اولاد کہتی ہے کہ میرا باپ میرا مال ہتھیانا چاہتا ہے، میرا مال ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا، اس جس نے آ کے شکایت کی، اس کو پکڑ کے کہا، انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، دونوں کو لے جاؤ، اکیلا مال نہیں، آپ کے اوپر بھی آپ کے باپ کا حق ہے۔ اور یہ وہ نوجوان نسلیں سنیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے نا، جو کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا جی کے ساتھ جناب 20 سال گزارے ہیں، جائیداد میں ہمارا زیادہ حق ہونا چاہیے۔ آپ نے 20 سال ابا جی کے ساتھ تو گزارے ہیں، ساتھ اپنے بھی، بیوی کے بھی، اور بچوں کے نخرے بھی ساتھ ہی چلوائے ہیں۔ 1-1 روپیہ باپ سے اس وقت لے کر 20 سال آپ نے گزارے ہیں۔ اب آپ کو علیحدہ ہونا پڑ گیا ہے کوئی ذاتی مصروف جو گھر کے نظام کے تحت، تو اپنے باپ کی شکایتیں لگاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں نا زیادہ پیسے نہیں دیے۔ کیوں؟ کہتے میں وہ چھوٹیاں دی خدمت کر کر بڑھا ہو گئے ہیں، ابے نے سانوں ایکو جہا مال دے دیتا ہے، بابے نو ساڈے نو سمجھ نہیں آتی، ابا ساڈا ویسے ہی لیا وہ لیا ہے۔ یہ باتیں طرح طرح کی لوگ کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات سنیے، جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ جتنی عمر اس نے گزاری ہوتی ہے نا، وہ اتنی نعمتوں سے بھی مستفید ہوا ہوتا ہے۔ ایک ایک نخرہ آپ کے باپ نے آپ کا بھی، آپ کی بیوی کا بھی، بڑے بچوں کا بھی برداشت کیا ہوتا ہے۔ لہذا شرعی تقسیم وہی رہنی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کر دی ہے۔ لہذا اس بہانے اپنے والدین کو لتاڑنا چھوڑ دیں، ان کی بےزتی کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساتھی کو پکڑ کے یہی کہا تھا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اور آخری حدیث آج کے جمعہ کی میرے بھائیو سنیے، اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار رہے اور جو باتیں ہم سنتے ہیں ہم بھی ویسے بن جائیں، ہماری اولادیں بھی ویسی بن جائیں،
تو میرے عزیز بھائیو حدیث طیبہ سنیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3660 نمبر، صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اس کا درجہ بلند ہوگا، حیران ہوئے کوئی پوچھے گا انا لی ھذا، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوا، میں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے باستغفار ولدک لک، تو دنیا سے آ گیا ہے، نیک اولاد تو چھوڑ کے آیا ہے جن کی اچھی تربیت کی تھی، انہوں نے تیرے لیے استغفار دنیا میں کیا ہے، اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، اولاد وہی درجہ بلند کرائے گی جس کو آپ دین سکھا کے جائیں گے، جس کو دعائیں سکھا کے جائیں گے، جس کو علماء کی مجلس میں بٹھائیں گے، جس کو مسجد کی زینت بنائیں گے۔ آپ اس کو بچپن سے ہی مارکیٹ میں لے جائیں گے، کسی اور ادارے میں ڈال دیں گے، اس کو دعائیں کرنا نہیں آئیں گی، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا میرا ابا مر گیا، اب اس مرے کو کرنا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اولاد کو استغفار کے قابل بنانے کے لیے ان کو ان مسجد کی صفوں میں لائیں، ان کو قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔